علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ محترم عمران صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول کر کھڑا ہو جائے تو کیا دوبارہ بیٹھ جائے یا قاعدہ اولیٰ ترک کر کے بقیہ نماز پوری کرے یا نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے؟ تو محترم عمران صاحب، اگر کوئی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، فرض ہو یا سنت ہو، اسی طرح کوئی 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، فرض ہے یا وتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اگر کھڑا ہو گیا ہے دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں قاعدہ اولیٰ جس کو کہتے ہیں، تو قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا بھول گیا اور وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر نہ بیٹھے بلکہ اپنی نماز بقیہ نماز ہے اسے پوری کرے اور آخر میں جا کر سجدہ سہو کر لے۔ یہی حدیث پاک میں بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1269 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی ایک نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، جبکہ حدیث نمبر 1270 میں ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی تو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور درمیان کی تشہد کے لیے نہ بیٹھے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے پیارے نبی نے اپنی نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد قاعدہ آخرہ میں جا کر آپ نے سجدہ سہو کیا گئے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی درمیانی نماز میں 2 رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ دوبارہ نہ بیٹھے بلکہ وہ کھڑا رہے، اپنی نماز مکمل کرے اور آخر میں جا کر جب وہ سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح جامع ترمذی حدیث نمبر 365 میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جب 2 رکعتیں پڑھ چکے تو تشہد میں بغیر بیٹھے کھڑے ہو گئے، تو جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے سبحان اللہ کہا تو انہوں نے انہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرا اور کہا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشہور صحابی ہیں اور آپ نے بھی ایسا ہی کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے سبحان اللہ کہا کہ آپ کو بیٹھانا چاہا کہ آپ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے اشارہ کیا، کھڑے ہو چکے تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ مقتدی حضرات بھی کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے تو آخر میں آپ نے 2 سجدہ کیا، سجدہ سہو کیا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز مکمل کر کے آپ نے لوگوں کو وضاحت کر دی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ پلٹ کر نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے ہی رکھیں اور کھڑے ہونے کی صورت میں اپنی نماز کو مکمل کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر جا کر آخر میں قاعدہ آخرہ میں سجدہ سہو کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔